بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال تبارک وتعالی فی موضع آخر: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے زیبا و سزاوار ہے، جو اس تمام کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے، جس نے اس عظیم الشان کائنات کو ایک مختصر سی مدت میں وجود بخشا، اور اس دن سے لے کر آج تک وہی رب العالمین اس کائنات میں تصرف فرما رہا ہے۔ زندگی دینے والا وہی رب العالمین ہے، موت دینے والا وہی رب العالمین ہے، خیر کا مالک وہی رب العالمین ہے، شر کا مالک وہی رب العالمین ہے، مرض میں مبتلا کرنے والا وہی رب العالمین ہے، شفا نصیب فرمانے والا وہی رب العالمین ہے، مال میں خیر اور برکت نازل کرنے والا وہی رب العالمین ہے، اور مال میں تنگ دستی پیدا کرنے والا وہی رب العالمین ہے۔ الغرض اس کائنات میں جو کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے، وہ اسی رب العالمین کے حکم اور اجازت سے ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام انبیاء علیہم السلام پر، جن کو رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو رب العالمین نے رہتی کائنات تک کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا، آپ پر دین کو مکمل کیا، اور یہ بات بتلا دی کہ اب اگر کسی کو دین پر عمل کرنا ہے، نیکی کے کام کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، تو اس کو اسی طریقے پر چلنا ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ایک مختصر زندگی عطا فرمائی، اور اس زندگی کا یہ مقصد بتایا کہ انسان اس زندگی میں اللہ رب العالمین کو راضی کرے، اور اللہ رب العالمین کی بنائی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اس زندگی میں انسان ان کاموں سے بچتا رہے جو کام اللہ رب العالمین کو ناراض کرتے ہیں، اور ان اعمال سے انسان دور رہے جو اعمال اسے جہنم میں لے جا سکتے ہیں۔ انسان کو یہ مقصد بتا کر رب العالمین نے زندگی عطا فرمائی، اور جو کوئی بندہ اس مقصد کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر اس پر محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنی زندگی کا مقصد یہ کام بنا کر چلتا ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی بنائی جنت کو حاصل کرنا ہے،
اور اللہ کی بنائی جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جو بندہ ایک کوشش کر کے زندگی گزارتا ہے وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور وہ بندہ آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے انسان کو آزمانے کے لیے دنیا کو کچھ ایسا بنایا ہے کہ انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر رہ جاتا ہے، اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ آ جاتا ہے، یا کبھی اسے خوشیاں نصیب ہوتی ہے، کبھی غم اسے لاحق ہو جاتا ہے، کبھی تکلیف کے ایام گزرتے ہیں، کبھی خوشی کے ایام گزرتے ہیں۔ یہ ساری مصروفیات میں انسان اس طرح سے گھر جاتا ہے کہ اس کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد اس کی نگاہوں سے فوت ہو جاتا ہے، وہ مقصد اس کی نگاہوں سے دور ہو جاتا ہے، اور وہ کچھ دیر کے لیے سمجھ بیٹھتا ہے کہ زندگی ہی اصل زندگی ہے، یہ زندگی میں ہی کامیابی مجھے حاصل کرنی ہے، میں مال کماؤں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں دنیا میں عزت کماؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، میں شہرت کماؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ تصور انسان کے زندگی میں آنے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس تصور کو ختم کرنے کے لیے اور انسان کو یہ بتانے کے لیے کہ اس کی زندگی کا اصل مقصد اور اصل اعتبار سے کامیابی کیا چیز ہے، رب العالمین نے بتایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ رب العالمین نے فرمایا جس انسان کو جہنم سے بچا لیا جائے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے، فَقَدْ فَازَ، تو یہی بندہ دراصل کامیاب ہونے والا بندہ ہے۔ زندگی اس نے کیسی گزاری، زندگی میں کتنا مال کمایا، زندگی میں کتنے عہدے حاصل کیے، لوگوں میں کتنی شہرت تھی، یہ کوئی چیز کامیابی کا معیار نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا معیار یہ ہے کہ قیامت کے دن جہاں اللہ فیصلہ کرنے والے ہیں وہاں بندہ جنت میں داخل کر دیا جائے اور جہنم سے اس کو بچا لیا جائے۔ سورہ حاقہ میں رب العالمین نے جو محشر کا میدان ہوگا اور محشر کے میدان میں جنتیوں اور جہنمیوں کا جو انجام ہوگا، رب العالمین نے سارا انجام ذکر کیا ہے کہ جو نیک آدمی ہوگا جب اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اسے بتا دیا جائے گا کہ یہ نامہ اعمال تمہارا کامیابی والا ہے، تم جنت میں داخل ہونے والے ہو، وہ اپنا نامہ اعمال اپنے ہاتھوں میں لے کر پھرے گا، اپنے ساتھیوں کے پاس جائے گا، اپنے رشتہ داروں کے پاس جائے گا، اپنے جان پہچان والوں کے پاس جائے گا اور کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں، مجھے میرا حساب دیا جانے والا ہے، مجھے اس بات کا یقین تھا اور اس کے لیے میں زندگی میں عمل کیا کرتا تھا، جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ مجھے جنت مل چکی ہے۔ وہ اپنا نامہ اعمال لوگوں کے سامنے فخریہ انداز سے یا خوشی کے ساتھ وہ بتاتا پھرے گا کہ دیکھو یہ میرا نامہ اعمال ہے اور مجھے یقین تھا کہ میرا نامہ اعمال مجھے ملنے والا ہے۔ اور جب نامہ اعمال اس کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اللہ نے فرمایا کہ وہ اعلیٰ جنتوں میں ہوگا، وہ اپنی منچاہی زندگی میں ہوگا، جو چاہے گا اسے اس جنت میں ملتا جائے گا۔ انسان زندگی میں تصور کرتا ہے یا یہ خواہش کرتا ہے کہ زندگی میرے من موافق بن جائے، میں جو چاہوں مجھے وہ مل جائے، میں جو چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، جو میری خواہشات ہیں مکمل ہو جائے۔ انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان زندگی میں کتنی بھی کوشش کر لے وہ اپنی خواہشات کو مکمل نہیں کر سکتا۔ انسان کی خواہشات اللہ کی بنائی جنت ہی میں مکمل ہو سکتی ہے، اور جو جنتی ہوگا رب العالمین نے فرمایا کہ وہ اپنی منچاہی زندگی میں ہوگا، جیسی چاہے زندگی وہاں رب العالمین اسے عطا فرمائے گا۔ یہ ہوگے نیک اعمال کرنے والے لوگ، یہ ہوں گے اللہ سے ڈرنے والے، اپنے حساب کو یاد کرنے والے لوگ۔ ان کے برخلاف
جو شخص اپنی دنیاوی زندگی کو اصل سمجھ کر اللہ سے غافل ہو کر، اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر جو زندگی گزارا کرتا تھا، جب اس کے نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ بندہ پریشان ہوگا، وہ کہے گا کاش کہ میرا نام اعمال میرے ہاتھ میں نہ دیا جاتا، کاش کہ میری موت حتمی ہوتی، اس کے بعد مجھے پھر نہ اٹھایا جاتا، کاش یہ جہنم دیکھنے کا موقع نہ ہوتا، کاش اللہ دنیا ہی میں معاملہ ختم کر دیتا۔ روئے گا، گڑ گڑائے گا، لیکن وہاں یہ ساری چیزیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتے آئیں گے، اس کے پیروں میں زنجیر ڈال کر، اس کے پیروں میں سلاخیں ڈال کر اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم میں داخل کر دیں گے۔ حضرات، یہ اصل ہے کامیابی جو اللہ نے بتائی ہے، جس کو اس دن جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے، اور جس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے وہ رسوا ہونے والا، وہ ذلیل ہونے والا، وہ ناکام ہونے والا شخص ہے۔ تو حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کی تیاری کریں، ہم اس دن کے لیے تیار رہیں، ہم ایسے اعمال کریں جو اعمال ہمیں جہنم سے بچا سکتے ہیں، ہم وہ اعمال کریں جو اعمال ہمیں جنت میں لے جا سکتے ہیں، ہم جانیں کہ وہ کون سی نیکیاں ہیں، وہ کون سے کام ہیں جن سے رب العالمین راضی ہو کر ہمیں جنت میں داخل کرے گا، اور وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ رب العالمین کی بنائی یہ جہنم سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرات، اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جہنم بہت سخت ہے، بہت خطرناک ہے۔ کچھ جاہل قسم کے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کون سا چین سکون ہے، جہنم میں بھی زندگی ہم گزار لیں گے۔ یاد رکھیے، جہنم بہت سخت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم اتنی خطرناک، اس کی آگ اتنی خطرناک ہے کہ جہنم خود اللہ سے شکایت کرتی ہے کہ اے اللہ، میری آگ باز کو کھائے جا رہی ہے، یعنی خود میری آگ جہنم کو کھائے جا رہی ہے، جہنم خود جہنم کو کھائی جا رہی ہے، اتنی خطرناک اس کی آگ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دنیا کی جو آگ ہے جس کو تم برداشت نہیں کر سکتے، اس کو 70 مرتبہ ٹھنڈا کیا گیا ہے، تب جا کے یہ آگ بنی ہے جس کی تپش تم برداشت نہیں کر سکتے۔ جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ خطرناک آگ ہوگی، اور جب اس میں ڈال دیا جائے گا کوئی باہر آنے کی سکت نہیں رکھ پائے گا، کوئی باہر نکل نہیں پائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک بہت بڑی آواز آئی۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ آواز دراصل اس پتھر کی اور اس چٹان کی آواز ہے جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں ڈھکیلا گیا تھا، اور آج جا کر وہ پتھر جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے۔ حضرات، اندازہ لگائیں کہ ایک پتھر کو ہم کتنی بھی اونچائی سے پھینکیں، ہم کتنے 100 فٹ یا 1000 فٹ کی اونچائی سے پھینکیں، کچھ سیکنڈ یا کچھ منٹ کی دیری میں وہ زمین پر پہنچ جاتا ہے، لیکن جہنم اتنی گہری وادی ہے، اتنا گہرا گڑھا ہے جہنم کہ 70 سال تک ایک پتھر ہوا میں نیچے اترتا رہا، اور 70 سال کے بعد جا کر وہ اس کی تہہ کو پہنچا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جہنم میں بھی رہ لیں گے، ان لوگوں کو یہ حدیثیں پڑھنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ 70 سال کی مسافت تک کتنی لمبی وہ گہرائی ہوگی، اس سے ہم کہاں باہر نکل پائیں گے، اور کہاں ہم اس گہرائی کو برداشت کر پائیں گے۔ تو حضرات، آئیے ہم چند اعمال ایسے آج جانیں، چند ایسی نیکیاں ہم آج کی مجلس میں جان لیں جو نیکیاں کہ ہمیں اس جہنم سے بچا سکتی ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین کی بنائی جنت میں داخل کر سکتی ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں میں آپ لوگوں کے سامنے چند ایسی نیکیاں رکھنے کی کوشش کروں گا جو انسان کو جہنم سے بچائیں گی اور انسان کو جنت میں لے جائیں گی۔ حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل فرمائیں گے اور اسے ہمیشہ کے لیے جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ٹہلتے ہوئے جا رہے تھے ایک باغ میں اللہ کے نبی ٹہل رہے ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ساتھ میں ہیں۔ اسی درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، اور جبریل علیہ السلام نے کچھ باتیں اللہ کے نبی کو بتائی اور وہ چلے گئے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی پر شاید وحی نازل ہو رہی ہے، اور جب حضرت جبریل چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو ذر، ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے، اللہ کی جانب سے پیغام لے کر آئے تھے کہ اللہ رب العالمین نے کہا من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، کہ میری امت کا جو بھی شخص اللہ کے ساتھ شرک کیے بغیر اس دنیا سے جائے گا، اللہ رب العالمین نے فرمایا لا يدخل النار، وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اگر اللہ کے ساتھ تو کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، اگر اس نے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کلمے کو سمجھ کر اس کے مفہوم کو ادا کیا، نیکی کے اعمال کرتا رہا اور کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تو ایسا بندہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرات، سب سے پہلا عمل جو مجھے اور آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے وہ یہ کہ ہم اپنے عقیدے کو پختہ کریں، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نہ اس کی عبادت میں، نہ اس کے ناموں میں، نہ اس کی صفات میں ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ امت محمدیہ کے بہت سارے لوگ جب ان پر پریشانی نازل ہوتی ہے وہ شرک کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں، اگر تجارت میں کچھ کمی ہو گئی وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ سے مانگنے کے بجائے وہ غیر اللہ سے مانگنے لگتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے وہ غیر اللہ کے سامنے جھکنے لگتے ہیں۔ حضرات یاد رکھیے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ کا یہ قانون ہے ہمیشہ کے لیے اسے جہنم میں اللہ جلائیں گے، اور جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، نیک اعمال کرے گا، تو اللہ رب العالمین اسے ہمیشہ کی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور اگر شرک نہ کرتے ہوئے توحید پر قائم رہ کر انسان اگر گناہ میں مبتلا ہو جائے، کبیرہ گناہ اس سے سرزد ہو جائے، بڑے بڑے گناہ اس سے سرزد ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کی رحمت وسیع ہے، اگر اللہ چاہے اللہ اسے معاف فرمائے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اگر اللہ رب العالمین فیصلہ کرنے پر آئے، انصاف کرنے پر آئے اور اسے جہنم میں ڈال بھی دے، اگر وہ موحد رہا، اس کے دل میں ایمان رہا، تو اللہ رب العالمین ایک نہ ایک دن ضرور اسے جہنم سے باہر نکالیں گے۔ محشر کے میدان میں جب جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا، جو لوگ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے گنہگار لوگوں کو جن کے دل میں ایمان تھا جہنم میں داخل تو کیا جائے گا، لیکن اس کے بعد میں ان کے حق میں اللہ سے سفارش کروں گا، کہوں گا یا ربی امتی، اے میرے رب میری امت کے لوگ جہنم میں ہیں۔ اللہ مجھ سے کہیں گے من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من الایمان، اے نبی آپ جائیے جہنم سے ان لوگوں کو نکالیے جن کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی ایمان باقی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ ان لوگوں کے دلوں میں ایمان باقی ہے، اللہ کے نبی ان لوگوں کو جہنم سے بچا کر لائیں گے۔ اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ اللہ کے نبی کہیں گے کہ اے اللہ اور بھی کچھ لوگ باقی ہیں جن کے دل میں ایک جو ہے ذرے کے برابر تو ایمان نہیں، ایک جو ہے دانے کے برابر تو ایمان نہیں، اس سے کم ایمان ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین کہیں گے آپ جائیے ان کو بھی نکال کر باہر لائیے۔ اللہ کے نبی تیسری مرتبہ جاتے ہیں، 3 مرتبہ یہ کہتے ہیں، تیسری مرتبہ جا کر لوگوں کو باہر نکالتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اے اللہ میری امت کے اب بھی کچھ لوگ باقی ہیں جو ابھی جہنم میں جل رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین کہیں گے بعزتی وجلالی
و کبریائی و عظمتی، مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میری عظمت کی قسم، لأخرجن منہا من قال لا الہ الا اللہ، میں جہنم سے ان تمام لوگوں کو نکال دوں گا جو اپنے دل سے، سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، یہ اقرار کرتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے، ایسے تمام لوگوں کو آج میں جہنم سے نکال دوں گا۔ حضرات، انسان کے ساری زندگی میں سب سے بڑا عمل جو انسان کر سکتا ہے وہ اس کے عقیدے کی حفاظت ہے۔ جو اپنے عقیدے کی حفاظت کر لے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، وہ ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا اور ایک نہ ایک دن ضرور جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو حضرات، سب سے پہلی نیکی جو جہنم سے نجات دلانے والی ہے وہ عقیدے کی حفاظت، توحید پر استقامت ہے۔ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو اگر شریک نہیں کریں گے، اللہ ضرور ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا اور جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے، رب العالمین توحید پر قائم رکھے، اور جب موت دے تو رب العالمین توحید پر موت نصیب فرمائے۔ حضرات، اس کے بعد دوسرا ایک عمل جو انسان کو جہنم سے بچا سکتا ہے اور جنت میں داخل کر سکتا ہے، وہ عمل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اکیلا پیدا نہیں کیا، اللہ نے انسان کو ایک معاشرہ دیا، ایک کمیونٹی دی۔ انسان اکیلا زندگی نہیں گزارتا، اس کے ساتھ اس کے گھر والے ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے دوست احباب ہوتے ہیں، اس کے جان پہچان والے اس کے ساتھ معاملہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ان تمام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی اسلام ہمیں اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی راستے میں گزر رہا تھا، سفر کر رہا تھا، درمیانے سفر اس کو بہت زیادہ شدت سے پیاس لگنے لگی۔ پیاس کی وجہ سے وہ آدمی کنواں تلاش کرنے لگا۔ بہت تلاش کرنے کے بعد اسے کنواں نظر آیا۔ کنویں میں اندر اترتا ہے، پانی پیتا ہے اور پھر باہر کنویں کے واپس آ جاتا ہے۔ جب باہر آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ کنویں کے باہر ایک کتا موجود ہے۔ ایک کتا ہے جو پیاس کی وجہ سے اپنی زبان کو نکال کر زمین پر چاٹ رہا ہے، اور زمین پر جو پانی کے کچھ قطرے گرے ہیں اور جو زمین کچی ہے اس زمین کو چاٹ رہا ہے پیاس کی وجہ سے۔ وہ آدمی دیکھتا ہے یہ منظر اور اپنے دل میں کہتا ہے کہ جو پیاس کی شدت سے میں پریشان تھا، یہ کتا بھی پریشان ہے۔ لہذا وہ آدمی اس کنویں میں اترتا ہے اور اس کے پاس ایک موزہ ہوتا ہے جو پیر میں پہنا جاتا ہے۔ چمڑے کا موزہ پہلے ہوا کرتا تھا، لوگ چمڑے کے موزے پہنا کرتے تھے۔ وہ اترتا ہے، اپنے موزے میں پانی بھرتا ہے، اپنے منہ میں اس موزے کو پکڑتا ہے اور اس کنویں کے باہر آتا ہے، اس پیاسے کتے کو پانی پلاتا ہے۔ یہ عمل صرف اس آدمی کو معلوم ہے، اس کتے کو معلوم ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو اس کا یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ رب العالمین نے اس کے گناہوں کو معاف کیا، اسے جہنم سے نجات دی اور اسے جنت میں رب العالمین نے داخل فرما دیا۔ حضرات، اندازہ لگائیں، وہ کتا جو اگر کسی برتن میں پانی ڈال دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم، اگر تمہاری کسی برتن میں کوئی کتا منہ ڈال دے فیغسلہ 7 مرات، تو چاہیے کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے اور 8ویں مرتبہ یا 7ویں مرتبہ اس کو مٹی سے اچھی طرح دھویا جائے۔ اتنا ناپاک جانور جس کے برتن میں منہ ڈالنے سے برتن ناپاک ہو جاتا ہے، جو اگر گھر میں موجود ہو، گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، اتنا ناپاک جانور جب اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا گیا تو اللہ رب العالمین کو یہ ادا اس قدر پسند آئی، اللہ نے اس بندے کو جہنم سے نجات دی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ حضرات، اندازہ لگائیں، یہ اتنا اللہ رب العالمین کو عمل پسند ہے، تو اندازہ لگائیں کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔
بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھے انداز سے بات کرنا، ان کا خیال رکھنا کتنا اچھا عمل ہے۔ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ ہم جن کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ ہم جس امام کے پیچھے ٹھہر کر نماز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کتنی بڑی نیکی ہے۔ جو مومن بھائی نماز کے پابند ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ کتنی بڑی نیکی ہوگی۔ جب ایک کتے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے پر جنت مل سکتی ہے تو کیا ان مخلوقات کے ساتھ، ان نیک بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر اللہ ہمیں جنت نہیں دے گا؟ یقیناً اللہ رب العالمین کو یہ ادا بہت پسند ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان بندوں پر رحم فرماتا ہے جو بندے کے بندوں پر رحم فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض، زمین میں موجود لوگوں کے ساتھ رحم کا سلوک کرو، یرحمکم من فی السماء، جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم فرمائے گا۔ تو حضرات اپنی زندگی میں ہمیشہ لوگوں کے ساتھ رحم کا سلوک کرنے کی کوشش کریں۔ کسی پر ظلم کرنا، کسی پر جبر کرنا، کسی پر زبردستی کرنا اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم نہیں دیتا۔ اس کے بعد حضرات تیسری ایک نیکی جس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس نیکی کے کرنے والے کو جہنم سے بچا لیا جاتا ہے، وہ نیکی ہے لڑکیوں کی پرورش کرنا۔ لڑکیوں کی پرورش کرنا، لڑکیوں کی دیکھ بھال کرنا اور لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی بشیء من هذه البنات، کہ جس کسی انسان کو میری امت کے لڑکیوں کے ذریعے آزمایا جائے، یعنی اللہ رب العالمین کسی کو اگر لڑکی عطا فرما دے تو اس کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے لڑکی پیدا ہوئی ہے میرا سہارا کون بنے گا، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو خوش ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن لہ سترا من النار، کہ یہ بیٹیاں اس کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی۔ جہنم کی آگ اور اس کے درمیان یہ بیٹیاں ڈھال بن جائیں گی اور اس کی حفاظت کریں گی جہنم سے۔ تو حضرات بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنا، ان کو دین کی تعلیم سکھانا، یہ بھی ایک وہ عمل ہے جس سے انسان کو جہنم سے رب العالمین بچا لیتا ہے۔ لہذا اللہ نے جن کو بیٹیاں عطا فرمائی ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے ساتھ غلط فیصلہ کیا، بلکہ وہ یہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمارے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ اللہ نے ہمارے لیے مہیا کیا ہے، اور وہ اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کریں، ان کو دین کی تعلیم سکھائیں اور ان کی پرورش میں اپنا مال اور اپنا وقت صرف کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد حضرات ایک اور نیک عمل جو انسان کو جہنم سے بچا سکتا ہے اور انسان کو جنت میں لے جا سکتا ہے، وہ عمل یہ ہے کہ انسان ظہر کی نماز سے پہلے اور ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل پڑھنے کا اہتمام کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و بعدہ، جو کوئی شخص ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت حفاظت کے ساتھ پڑھتا رہے، ہمیشہ پڑھتا رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بندے کو جہنم سے بچا لیا جائے گا، جہنم سے اس کی حفاظت کر لی جائے گی۔ تو حضرات اس عمل کی پابندی کرنے والوں کو بھی جہنم سے بچایا جائے گا، لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ظہر کی نماز سے 10 منٹ پہلے مسجد میں داخل ہوں، 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 4 رکعت ظہر کے بعد پڑھنے کی کوشش کریں، اس پر حفاظت کرنے کی کوشش کریں، اس کے ذریعے بھی اللہ رب العالمین جہنم سے لوگوں کو بچائے گا۔ اس کے بعد حضرات ایک اور عمل جو انسان کو جہنم سے بچا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان خالی وقت میں، تنہائی میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے،
اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے، اللہ کے عذاب کو یاد کرے، اور اتنا اللہ کو یاد کرتا جائے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جائیں۔ یہ عمل اللہ رب العالمین کو اس قدر پسند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عینان لن تمسہم النار، کہ دو قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جو کبھی جہنم میں نہیں جائیں گی، جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اس میں اللہ کے نبی نے ایک آنکھ بتائی، عین بکت من خشیت اللہ، ایسی آنکھ جو اللہ رب العالمین کے ڈر سے رو پڑتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے تحت سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں ایک شخص وہ ہوگا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایسا شخص جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے لگا، اس قدر اللہ کو اس نے یاد کیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے، اور جہنم کی آگ سے رب العالمین اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ لہذا حضرات کوشش کریں کہ تنہائی کے وقت میں اپنے گناہوں کو یاد کریں، اللہ کے سامنے روئیں کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا تھا، اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے، اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا تھا، اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، اللہ سے رو رو کر دعا مانگے کہ اللہ تیری بنائی جنت ہمیں نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگے کہ اے اللہ تیری جنت ہمیں جو ہے عطا فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جنت کی فلاں نعمتیں عطا فرما۔ اس قسم کی دعائیں رب العالمین سے مانگے، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگے، اور اللہ رب العالمین کو یاد کر رونے کی کوشش کرے۔ یہ عمل انسان کو جہنم سے بچائے گا۔ اس کے بعد حضرات ایک آخری عمل جو انسان کو جہنم سے بچائے گا اور انسان کو جنت میں لے جائے گا، اس کا ذکر کر کے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات ایک اور عمل جو انسان کو جہنم سے بچاتا ہے اور انسان کو جنت میں لے جاتا ہے، وہ ہے آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام۔ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ، کہ جو کوئی بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے لم یمنعہ من دخول الجنت الا ان یموت، جنت میں داخل ہونے سے اسے اگر کوئی چیز روک سکتی ہے تو صرف اس کی موت ہے، اس کی موت کے علاوہ کوئی چیز اسے جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی۔ وہ بندہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو بندہ اپنی نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ لہذا حضرات ان اعمال کو کرنے کی کوشش کریں، ان نیکیوں کو کرنے کی کوشش کریں۔ اخیر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں عقیدہ توحید پر زندگی نصیب فرما، اور رب العالمین عقیدہ توحید پر ہمیں موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں تیری مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں فرض نمازوں کے ساتھ نفل نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، نیک اعمال میں آگے بڑھنے والا بنا کر زندہ رکھ، نیکی کرنے والا اور نیکی کا حکم دینے والا بنا کر زندہ رکھ، اور گناہوں سے بچنے والا، گناہوں سے بچانے والا بنا کر زندہ رکھ۔ جب موت دے تو حسن خاتمہ عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔